نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترمات معلمات و طالبات، آج 6 ذی الحج سن 1444 ہجری بمطابق 25 جون 2023 بروز اتوار، ہم جامعہ ام حبیبہ للبنات بن حافظ جی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اس کی چند خصوصیات ہیں. نمبر 1، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس پر اسلامی سال کی تکمیل ہوتی ہے. ماہ محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور ماہ ذی الحج پر اسلامی سال کی تکمیل ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے. روز اول سے اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، اور یہ وہ تعداد ہے کہ ہر قسم کی گنتی کرنے والے بھی اس کو بدل نہیں سکے. جو شمسی اور عیسوی سال سے چلتے ہیں، جنوری فروری سے، ان کے ہاں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. اور جو دیسی اعتبار سے مہینوں کی گنتی کرتے ہیں، ہاٹ جیٹ وغیرہ سے، ان کے ہاں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. کوئی بھی اس کو 11 یا 13 نہیں کر سکا. اور اسلامی تعلیمات کا تو یہ مستقل حصہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ اعلان کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے. اور یہ اب سے نہیں بلکہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو تب سے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی، اور ان میں سے 4 کو حرمت عطا فرمائی: رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم. تو ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی ہے. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جیسے اس پر اسلامی سال کی تکمیل ہوتی ہے، ایسے ہی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عبادت رکھ دی جس پر اسلامی ارکان کی تکمیل ہوتی ہے. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 ارکان، کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. ان میں شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ کلمہ طیبہ بنیادی رکن ہے. اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اور اسلام کا آخری رکن حج ہے. اور حج کی عبادت اس ماہ ذی الحج کے ساتھ خاص ہے. ارکان حج اسی ماہ ذی الحج میں ادا ہوتے ہیں، اور حج اسلام کا آخری رکن ہے.
ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور حج اسلامی سال کا آخری رکن ہے، تو یہ بھی اس ماہ مقدس کی خصوصیت ہے۔ اس ماہ مبارک کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جیسے یہ اسلامی سال کی تکمیل کا مہینہ، اسلامی ارکان کی تکمیل کا مہینہ، اسی طرح یہ دین اسلام کی تکمیل کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل اسلام کی اور اتمام دین کی جو خوشخبری سنائی، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے مومنین کو، وہ اسی ماہ مقدس میں سنائی گئی تھی۔ ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا اور جمعہ کا مبارک دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں نماز ظہر ادا فرمائی اور پھر طویل مناجات فرمائی، امت کی بخشش کے لیے، گناہگاروں کو رعایت دلوانے کے لیے طویل دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر عصر کے قریب رب العالمین نے خوشخبری سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے۔ رب العالمین نے تکمیل اسلام کی خوشخبری سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اسلام کی صورت میں، دین اسلام کی صورت میں جو اپنی نعمت کی ابتدا اور آغاز کیا تھا پہلی وحی سے، آج میں نے اسے مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، جس میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو بھی شریک کیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یوں نہیں کہا الیوم اکملت لک دینک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا آج کے دن میں نے آپ کی ذات پر آپ کا دین مکمل کر دیا۔ اگر یوں ہوتا تو کوئی کہہ سکتا کہ جناب دین وہی ہے جو حضور کی ذات سے ملا ہے، صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم، سب جمع کے صیغے، جمع کی ضمیریں استعمال کر کے بتلا دیا دین وہی ہے جو حضور کی ذات سے ملتا ہے، اور دین وہی ہے جو صحابہ کی جماعت سے ملتا ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام ترجمان رسول ہیں، بلکہ میں اسے یوں تعبیر کروں گا کہ ہم نے قرآن سمجھنا ہوگا تو قرآن کی تشریح اولاً وہی معتبر ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوگی، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ خدا ہیں، اور حدیث کی تشریح ہم نے لینی ہے تو اولاً وہی معتبر ہوگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہوگی، اس لیے کہ صحابہ کرام نمائندہ مصطفیٰ ہیں۔ جب خدا کی بات کی تشریح مطلوب ہوگی تو نمائندہ خدا کی زبان معتبر ہوگی، اور جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تشریح مطلوب ہوگی تو نمائندہ مصطفیٰ کی، نمائندگان مصطفیٰ کی زبان اور ان کا عمل معتبر ہوگا، اور جو نمائندہ مصطفیٰ ہیں، جو تلامذہ مصطفیٰ ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بہرحال ماہ ذی الحج کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ تکمیل اسلام کا مہینہ ہے، اور اس پر ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے
اگر یہ آیت تورات میں ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو خوشی کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اس آیت کو بھی اور اس آیت کے نزول کے مقام کو بھی، اور جس دن وہ آیت نازل ہوئی، جس تاریخ کو وہ آیت نازل ہوئی، میں سب کچھ تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن اس دن کے نازل ہونے، اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو ہم بطور عید اس لیے نہیں مناتے کہ ہمارے نبی نے اس دن عید نہیں منائی تھی۔ ہم عید منانے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، اس لیے ہمیں خوشی تو بہت ہے، لیکن ہم 9 ذی الحج کو بطور عید نہیں مناتے، ہم عید 10 ذی الحج کو منائیں گے۔ تو بہرحال یہ تیسری خصوصیت اس ماہ مقدس کی کہ یہ تکمیل اسلام کا مہینہ ہے۔ چوتھی خصوصیت اس ماہ مقدس کی یہ ہے کہ چند اعمال، کم از کم 3 اعمال جو ہر مسلمان کر سکتا ہے، اللہ نے اس ماہ مقدس میں ایسے رکھے جن کا بدل کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہے، وہ صرف اسی مہینے میں ادا ہو سکتے ہیں۔ یوں تو بہت سارے اعمال ہیں جو اوقات اور ایام کے ساتھ خاص ہیں، لیکن ان ایام میں رہ جائیں تو ان کا بدل دیگر مہینوں میں ہو سکتا ہے۔ مثلا رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر کسی کا روزہ مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے رہ جائے یا شرعی اعذار کی وجہ سے رہ جائے تو اس کی قضا شوال میں ہو سکتی ہے، ذی القعدہ میں، ذی الحج محرم میں ہو سکتی ہے، کسی مہینے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نماز ظہر آج فرض تھی، اگر کسی کی کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی تو کل بھی اس کی قضا ہو سکتی ہے، پرسوں بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں جن کی تلافی دوسرے دنوں میں ہو سکتی ہے، لیکن چند اعمال اللہ نے اس ماہ مقدس میں ایسے رکھے جن کی قضا اور جن کی تلافی اور جن کا بدل ان ایام کے علاوہ کسی اور موقع پر ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا اس میں فریضہ حج کی ادائیگی ہے، اور فریضہ حج کی ادائیگی 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، بس یہی ایام ہیں جن میں آپ نے حج کے ارکان مختلف موقعوں پر مختلف طریقے کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ تو ماہ ذی الحج کی ادائیگی کا تعلق صرف اسی ماہ مقدس کے چند ایام کے ساتھ ہے۔ اگر ان ایام میں فریضہ حج کی ادائیگی رہ جائے تو دوبارہ ماہ ذی الحج کے ان ایام کے آنے تک اس کے بدل کا کوئی امکان نہیں۔ یہ اس کی خصوصیت ہے کہ کچھ اعمال کو اللہ نے اس کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ جب یہ آئے گا تو وہ عمل بھی آئے گا، جب یہ مہینہ نہیں ہوگا تو وہ عمل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا عمل قربانی کا عمل ہے، جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں 10، 11 اور 12، یہ ماہ ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو، اس کو بھی اسی ماہ مقدس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اگر کسی کی قربانی ان تواریخ میں رہ جائے، 10، 11 اور 12 ذی الحج کو کوئی قربانی نہ کر سکے تو یہ نہیں ہے کہ 13 کو جانور ذبح کرے تو نفلی صدقہ تو ہو جائے گا لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی 9 ذی الحج کو جانور ذبح کر دے تو صدقہ تو ہو جائے گا لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ قربانی والے عمل کو صرف اس ماہ مقدس کے 3 دنوں کے ساتھ اللہ نے خاص کر دیا، اور اتنا خاص کیا کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ابن آدم احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ان قربانی والے ایام میں یعنی 10، 11 اور 12 کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہوتا جتنا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جانور کا خون بہانا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی اور سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بیٹی کوشش کرنا جہاں آپ کی قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہو اس کے پاس کھڑے ہونا، اسے دیکھنا تاکہ آپ کی محبت قربان ہو، جانور سے جو انس ہو جاتا ہے وہ قربان ہو۔ اور پھر فرمایا، بیٹی
جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ اگر ممکن ہو اور حجاب اور پردے کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو جس کی قربانی ہے اس کو پاس کھڑے ہونا مستحب ہے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو اور قربانی کرنے والی عورت یا جس کی قربانی کی جا رہی وہ مرد جانور کے پاس کھڑا نہ ہو تو قربانی پر اثر تو کوئی نہیں پڑتا، اور اگر ممکن ہو اور اس کے پاس کھڑا ہو جائے تو ثواب میں اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قربانی والا عمل وہ بھی ان ایام کے ساتھ خاص ہے اور اس مہینے کے چند دنوں کے ساتھ خاص ہے، یہ اس ماہ مقدس کی خصوصیت ہے۔ اور تیسرا عمل تکبیرات تشریق کا ہے، جس کو شریعت میں اسی ماہ مقدس کے 5 دنوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ ان دنوں کے علاوہ، ان ایام کے علاوہ یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد پر بلند آواز سے اور ہر خاتون پر آہستہ آواز سے کہنا واجب قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ ایک بار ہر مرد پر بلند آواز سے اور ہر خاتون پر آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد کہنا واجب ہے۔ اور یہ تکبیرات تشریق بھی اسی ماہ مقدس ذی الحج کے ان ایام کے ساتھ خاص ہیں، جس کا مستقل ثواب ہے اور جس میں شریعت کا مستقل حکم ہے کہ واجب قرار دیا گیا۔ ان ایام کے علاوہ تکبیرات تشریق مردوں کو بھی اس طرح ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور یہ وہ مبارک لفظ ہیں، انہیں آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ یہ آئے کہاں سے ہیں۔ بڑے مبارک لفظ ہیں اور اللہ کو پسند آئے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اشارے پر اپنے لخت جگر اکلوتے بیٹے جنہیں سالہ سال کی مناجات کے بعد اللہ سے مانگ کے لیا تھا اور پیدا ہوتے ہی جدا ہو گیا تھا، اب جب سالہ سال کے بعد ملنے کی اجازت ملی تو ذبح کا اشارہ دیا، خواب دکھایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اشارے پر اپنے بیٹے کو مینا میں لٹا دیا اور چھری ہاتھ میں لے کر ذبح کرنے کی پوری نیت سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہ تکبیر ذبح ہے جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے، پہلے کلمات اللہ اکبر۔ اوپر سے رب العالمین نے جبرائیل امین کو کہا لے جاؤ دمبا ذبح کروانا ہے، اسماعیل کو بچانا ہے۔ جبرائیل نے عرشوں سے پرواز کیا اور فضا میں بلند ہوتا ہوا فضا سے اترتا ہوا آیا اور تعجب سے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ جس بیٹے کو مانگ کے لیا تھا آج اللہ کا خلیل اللہ کے اشارے پر اسے بھی ذبح کر رہا ہے۔ تو یہ کلمات جناب جبرائیل نے کہے۔ پہلے کلمات اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تکبیر ذبح کے طور پر کہے، اور اگلے کلمات لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دمبا لے آتے ہوئے تعجب سے کہے۔ اور اتنے میں انہوں نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی تو حضرت جبرائیل نے فوراً حضرت اسماعیل کو نیچے سے ہٹا لیا اور دمبا ذبح کروا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون آیا اور اوپر سے وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم کہا تو دل پہ رب کا فون آ گیا۔ انہوں نے آنکھوں سے پٹی کھول دی کہ میں نے قربانی کر لی۔ دیکھا کہ جانور تڑپ رہا ہے، اسماعیل مسکرا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دیکھا اللہ نے مجھے بچا لیا، میرے فدیے میں دمبا قبول فرما لیا۔ تو اس پر حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری قربانی بھی قبول فرما لی اور میری جان بھی بچا لی۔
تو یہ تین شخصیات کے کہے ہوئے کلمات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے خلیل نے کہا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جناب جبرائیل نے کہا۔ اور اللہ اکبر وللہ الحمد، جناب اسماعیل نے کہا۔ تینوں کے یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اس شریعت کا چونکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناب اسماعیل کی اولاد سے ہیں، تو ان کی شریعت میں یہ قانون بنا دیا کہ جب حضرت اسماعیل کی اس قربانی کی یاد تازہ ہونے کا وقت ہے، اس سے ایک دن پہلے سے لے کر ان ایام میں بھی اور اس سے ایک دن بعد تک بھی یہ ترانہ دہرایا جاتا رہے۔ ہر مسلمان دہرائے، ہر عورت دہرائے، ہر مسلمان مرد دہرائے، ہر مسلمان خاتون دہرائے، یہ کلمات کہے جاتے رہیں تاکہ اللہ کی تکبیر اور بڑھائی بھی بلند ہوتی رہے اور میرے ان پیاروں کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے۔ تو اس لیے اس استحضار کے ساتھ کہ یہ کلمات کنہوں نے کب، کس وقت، کس جذبے سے کہے تھے، تکبیرات تشریق کو کہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تین اعمال، فریضہ حج کی ادائیگی، قربانی کی ادائیگی اور تکبیرات تشریق کا وجوب، یہ ماہ ذی الحج کے ساتھ خاص ہیں۔ دیگر ایام میں اور دیگر مہینوں میں ان کا بدل ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ ماہ ذی الحج کو خصوصیت ملی ہے کہ اس کے پہلے 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بہت سے مفسرین نے کہا کہ فجر سے مراد 10ویں ذی الحج کی فجر ہے، جس فجر کے طلوع ہونے کے بعد لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اور 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں۔ یہ وہ مبارک راتیں ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، جس کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں ہے، 9ویں پارے کا، جہاں سے دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ نے پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر اوپر وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر 10 راتوں کا اضافہ کر کے 29 کو 40 کے ساتھ مکمل فرمایا۔ تو مفسرین نے کہا یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر آخری 10 راتیں گزاری تھیں، یہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں تھیں۔ تو یہ ماہ ذی الحج کے 10 دن اور 10 راتیں یہ جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، الحمدللہ یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ ذی الحج کی 10 راتوں میں سے ہر رات عبادت کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کا ثواب ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو ان راتوں کا ثواب بھی لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے۔ گو کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 کی طاق راتوں کے ساتھ خاص ہے۔ کسی کو بعد میں لیلۃ القدر نہیں ملتی، لیکن ان راتوں میں عبادت پر اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اس لیے عبادات کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ ذی الحج کے پہلے جو 10 دن ہیں، ان میں سے جو 8 دن ہیں، پہلی سے لے کر 8ویں تک، ان میں سے ہر دن کا نفلی روزہ اگر کوئی مرد یا عورت رکھ لے تو اسے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ہوگا۔ اور جو 9ویں ذی الحج ہے، کیونکہ 10ویں ذی الحج کو تو عید ہے، اور 10، 11، 12 اور 13 کو روزہ ممنوع ہے اور گناہ ہے۔ 10ویں ذی الحج عید کا دن ہے، اور 9ویں ذی الحج اس سے پہلے کا جو دن ہے جسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، اس 9 ذی الحج کا روزہ تو بہت ہی مبارک ہے، اور اس کی ایسی فضیلت ہے شاید یہ فضیلت کسی اور روزے کو نہ ملی ہو۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ آنے والے کے گناہوں کو اللہ پہلے ہی معاف کر دے گا۔
تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ اگر اس پر عمل آخرت بنانے کے لیے کیا جائے تو بہت بڑے ثواب کا باعث۔ اور اسی طرح جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے متعلق فرمایا، ان میں 4 کلمات کی کثرت کرنی ہے: تحلیل، تسبیح، تحمید، تکبیر۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے ان ایام میں، اور تحمید الحمدللہ کی کثرت کرنی ہے، اور تسبیح سبحان اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور تکبیر اللہ اکبر کی کثرت کرنی ہے۔ پہلے سے زیادہ تعداد میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے، الحمدللہ بھی پڑھنا ہے، سبحان اللہ بھی پڑھنا ہے، اللہ اکبر بھی کہنا ہے۔ اور ان 4 چیزوں کو اگر آپ نے یکجا دیکھنا ہے کہ ہم 4 چیزیں اکٹھی کیسے پڑھ لیں، تو تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک 4 چیزیں پوری ہو گئیں، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ساتھ پڑھ لیں تو نور علی نور ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں ایک بیماری یہ بھی ہے جس کو دل کی بے اطمینانی اور ڈپریشن رہتی ہو، وہ اس کا ورد کثرت کے ساتھ کرے تو اللہ بے اطمینان دل کو اطمینان دے دیتا ہے۔ اور یہ سارے کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سارے کلمات اپنی جگہ بہت مبارک ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتے ہیں نیکیوں سے۔ کہیں فرمایا یہ اس پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور ایک رات معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کے پودے سبحان اللہ الحمدللہ ہیں۔ تو اس لیے بطور خاص ان ایام میں ہم نے ان کلمات کا ذکر کرنا ہے آخرت کو بنانے کے لیے۔ زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، کتنے لوگ ہوں گے جنہیں پچھلے سال یہ ایام میسر آئے تھے اور اب وہ زیر زمین سو رہے، ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، معلوم نہیں ہم میں سے بھی کون کون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان ایام کو، ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، اللہ کا انعام سمجھیں اور قیمتی بنائیں۔ اس میں جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کی کثرت کریں۔ اور جو بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ بات یاد رکھیں، جب تک مدرسے سے چھٹیاں نہیں ہوتی تو آپ کا پڑھنا سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ قرآن ٹھیک کر رہی ہے یا فقہ پڑھ رہی ہے، صرف پڑھ رہی ہے، نحو پڑھ رہی ہے، علم کا حصول طلباء و طالبات کے لیے سب سے اہم ترین عبادت ہے اور سب سے بہترین اور افضل ترین کام ہے۔ آپ کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ان ایام میں۔ اور جب فارغ وقت ملے، چھٹی کا ٹائم ہو، پھر تسبیحات کریں، پھر ذکر و اذکار کریں، اور جب چھٹیاں ہو جائیں گھروں میں جا کر بھی یہ ذکر و اذکار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، چونکہ طلباء اور طالبات مدرسے کا اشتہار ہوتے ہیں، انہیں کو دیکھ کر لوگ اداروں کے بارے میں نظریات قائم کرتے ہیں کہ اس ادارے میں تربیت کیسی ہے، یہاں سے بچی پڑھ کے آئی ہے تو اس کا عمل بدلا ہے کہ نہیں، اس کا طور طریقہ بدلا ہے کہ نہیں، اس کی عادات بدلی ہیں کہ نہیں۔ اگر ہمارا عمل ادارے میں آنے کے بعد بدلا ہے، ہمارا کردار بدلا ہے، ہمارا طرز زندگی بدلا ہے، تو آپ کو دیکھ کر اور بچیاں بھی مدرسوں میں آئیں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا طرز بگڑے گا تو آنے والی بھی نہیں آئیں گی۔ اس لیے چھٹیوں میں خوب احتیاط سے رہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، حسن سلوک سے رہیں اور اعمال کی پابندی کریں۔ ہم لوگ دین کا آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں، ہم ہیں نہیں دین کا آئیڈیل۔ دین کا آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ہیں، ہم نہیں ہیں۔
لیکن لوگ ہمیں دین کا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ہمارے اعمال کو دیکھ کر یہ معیار قائم کرتے ہیں کہ یہ دین ہوگا، اس لیے کہ یہ معلمہ اور یہ عالمہ کر رہی ہے، یہ مدرسے سے پڑھ کے لڑکی آئی ہے، یہ ایسا کرتی ہے تو یہی دین ہوگا۔ اس لیے ہم وہ کریں جو حقیقت میں دین ہو، اور لوگ ہمیں دیکھ کر دین سیکھیں اور دین کے قریب آئیں، دین سے دور نہ ہوں۔ یہ کوشش کرنی ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے ذکر و اذکار بھی کرنا ہے۔ جب گھر کا کام بھی ہوگا اس کے ساتھ آپ ذکر و اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہو گی تو یاد رکھیں گھر کا کام بھی ہوتا رہے گا، اور ذکر و اذکار کی برکت سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا اور آپ کا بہترین انجام بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ان ایام کو بہت قیمتی بنانا ہے، ضائع نہیں کرنا وقت کو گپ شپ میں، گفتگو میں، باتوں میں یا فضول کاموں میں، بلکہ اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اور اگر اللہ بارش عطا فرمائے اور موسم ٹھنڈا کر دے اور گرمی کی شدت کم ہو جائے تو کوشش کرنی ہے کہ کم از کم ہم لوگ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیں، تاکہ ایک سال اگلے اور ایک سال پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کے پاس جانا اس کا طے ہو اگلے سال میں، تو اس حال میں جائے کہ اس کے گناہ پہلے سے معاف ہو چکے۔ تو اس لیے بہت قیمتی ایام ہیں، ان کو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ایام قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔